آج میں آپ کو صحیح طریقہ بتاؤں گی استغفار پڑھنے کا، کتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے، کس ٹائم پڑھنا چاہیے اور کس کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ آپ میری ویڈیو کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا، شیئر کر دیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنی حفظ امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کی دعائیں، سب کی حاجات پوری کر دیں۔ جو بھی آپ کی خواہشات ہیں، جو آپ کی پریشانیاں ہیں، اللہ پاک آپ کی خواہشات کو پورا کر دیں، ساری پریشانی کو دور کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ میں آج آپ لوگ سے جو ہے شیئر کروں گی کہ 7000 بار استغفار پڑھنے کی کیا فائدے ہیں، اتنا مجرب کیوں ہے 7000 بار استغفار پڑھنا۔ اور میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں، جو لوگ 7000 بار استغفار نہیں پڑھتے تو وہ لاتعداد پڑھیں، لیکن 7000 بار میں شروع سے بولتی رہی ہوں کہ 7000 بار کوشش کریں۔ جیسے عام خواتین ہیں، گھر میں رہتی ہیں تو آرام سے پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ 7000 بار پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آج 7000 بار جو ہے استغفار پڑھنا ایک ایسا پاورفل عمل ہے جو کہ ہمارے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے دھو دیتا ہے، دل کو سکون بخشتا ہے اور 7 آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ ذکر ایسا ہے جیسے بندہ روز اپنے رب کے در پر 7 بار دستک دے اور ہر بار رب اس کے لیے اپنی رحمت کا ایک نیا دروازہ کھول دے۔ یہ کثرت ذکر بندے کو گناہوں کی اندھیری راہ سے نکال کر توبہ کے روشن دن میں لے آتی ہے۔ جیسے بارش زمین کی خشکی کو ختم کر دیتی ہے، ویسے ہی 7000 بار استغفار دل کی سختی کو مٹا کر اس میں عاجزی اور محبت بھر دیتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف دنیاوی مشکلات کا حل ہے بلکہ آخرت کی کامیابی کا راستہ بھی ہے۔ جس نے اسے دل سے اپنا لیا وہ کبھی تنہا نہیں رہا، کیونکہ اس کے ساتھ اس کا رب جو ہر دن ہر لمحہ اس کی دعا سنتا ہے۔ آخر 7000 بار استغفار پڑھنے کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ قرآن پاک میں 7 کا عدد بار بار جو ہے آیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمال اور تکمیل کی علامت ہے۔ اللہ نے قرآن میں 7 آسمانوں کا ذکر کیا، سورہ ملک، سورہ نوح، سورہ بقرہ وغیرہ میں۔ طواف کے 7 چکر، سعی کے 7 چکر، شیطان کو کنکریاں مارنے کے 7 کنکر۔ قرآن پاک کی 7 آیات والی سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا۔ اسی نسبت سے بزرگوں نے بتایا کہ جب بندہ 7 بار جو ہے یا 7000 بار استغفار کرتا ہے تو یہ گویا ہر 1000 بار پڑھنے سے ایک آسمان کی طرف جاتا ہے، اور 7ویں 1000 بار اس کی صدا عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ یہ ورد 7 آسمانوں کی برکت، 7 بار قرآن میں دہرائے گئے بعض اہم موضوعات اور 7 کی روحانی تکمیل کو یکجا کرتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ 7000 بار استغفار ایسا ہے جیسے 7 آسمانوں پر 7 بار رحمت کی بارش مانگنا، اور ہر بار اللہ اس بندے کے لیے ایک نیا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس کثرت ذکر سے گناہ معاف ہوتے ہیں، رزق میں برکت آتی ہے، مشکلات آسان ہوتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، اور سب سے بڑھ کر بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب بندہ 7000 بار استغفر اللہ کہتا ہے تو ہر 1000 بار ایک نورانی پیغام کی طرح ایک آسمان کی طرف اٹھتا ہے۔ 7ویں 1000 بار پیغام عرش الہی تک پہنچ کر گویا عرض کرتا ہے، اے رب، یہ تیرا بندہ تیری معافی کا طلبگار ہے، اس کی دعا قبول فرما۔ تو یہ کثرت ذکر دل کے زنگ کو صاف کرتا ہے، رزق میں کشادگی، گناہوں کی معافی اور زندگی میں سکون و برکت لاتا ہے۔ 7000 بار پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا نام نہیں، بلکہ یہ بندے اور رب کے درمیان محبت، امید اور قربت کا ایک سنہری رشتہ ہے۔ یہ ایسا بابرکت لفظ ہے جو گناہوں کے پہاڑ کو
ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دیتا ہے، دل کے اندھیروں کو نور میں بدل دیتا ہے اور زندگی کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ استغفار وہ کنجی ہے جو 7 آسمانوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یہ وہ صدا ہے جو زمین سے نکل کر عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ جب بندہ عاجزی کے ساتھ استغفر اللہ کہتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کے سامنے یہ اقرار کرتا ہے، اے اللہ، میں بہت کمزور ہوں، بہت خطا کار ہوں، لیکن تیرا در چھوڑ کے کسی اور کے پاس نہیں جاؤں گی۔ قرآن پاک میں بار بار استغفار کی تاکید کی گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، استغفار کرو، تمہارا رب تمہیں بخشے گا، وہ تم پر آسمان سے برکت کی بارش برسائے گا، تمہاری مال و دولت بڑھائے گا، تمہیں اولاد دے گا، باغات نہریں عطا کرے گا۔ حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر غم سے نکلنے کا راستہ پیدا کرتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ استغفار دل کو گناہوں کی زنگ آلودگی سے پاک کرتا ہے، زبان کو ذکر کی مٹھاس دیتا ہے اور روح کو وہ سکون دیتا ہے جو دنیا کے کسی خزانے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ مومن کا روزمرہ کا ہتھیار ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، مشکلات کا حل ہے اور کامیابی کا راز ہے۔ جس نے استغفار کو اپنا ساتھی بنا لیا، کبھی تنہا نہیں رہ سکتا وہ شخص، کیونکہ اس کا رب ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی دعائیں سنتا ہے، اس کے گناہ معاف کرتا ہے، اس کے دل میں امید کا چراغ جلا دیتا ہے۔ تو دیکھیں استغفار کی کتنی برکت اور کتنی فضیلت ہے۔ اگر جو لوگ آج بھی استغفار چھوڑے بیٹھے ہیں تو خدارا آج سے ہی استغفار پڑھنا شروع کر دیں اور اپنی زندگی کو بدلیں۔ اگر آپ آج نہیں بدلیں گے تو پھر کب بدلیں گے؟ استغفار ایک بہت چھوٹا لفظ ہے لیکن اس کی بہت فضیلت ہے، اس میں بہت خزانے چھپے ہیں۔ آپ اپنے رب سے استغفار پڑھ کے کچھ بھی منا سکتے ہیں، اللہ پاک سے آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، اللہ پاک اس کی برکت سے ہر وہ چیز عطا کریں گے جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں۔ چلیں میں آپ کو ایک اسٹوری سناتی ہوں اس کے اوپر۔ ایک شخص کے اوپر اتنا قرض تھا کہ گھر کے برتن تک بیچنے کی نوبت آ گئی۔ وہ بہت پریشان تھا، قرض دار تھا کہ پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا اور دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ جب مجبوری تھی تو قرض لینا پڑا، لیکن ادا کرنے کا وقت آیا تو جیب خالی۔ اب وہ اتنا پریشان کہ اس کی راتوں کی نیند اڑی تھی کہ کیا کرے، کہاں سے قرض ادا کرے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے تو قرض کیسے دے گا۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان تھا، اس کا روزگار بھی ختم ہو گیا تھا، گھر میں فاقے ہونے لگے، وہ ہر دروازے پر گیا لیکن کوئی سہارا نہ ملا۔ ایک دن اس نے مسجد کے ایک بزرگ سے پوچھا اور ان کو اپنا حال بتایا۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، بیٹا دنیا کے دروازے بند ہیں تو کیا ہوا، اللہ کا در تو کھلا ہے نا۔ اللہ کے بند دروازوں کو کھٹکھٹاؤ، روزانہ 7,000 بار استغفار پڑھو تو دیکھنا کہ تمہارا قرض بھی ادا ہو جائے گا اور تمہارے تمام بند راستے کھل جائیں گے۔ اس نے اسی دن سے عہد کیا کہ صبح کے وقت وہ 3,500 بار استغفار پڑھے گا اور شام کے وقت 3,500 بار استغفار پڑھے گا۔ اس نے استغفر اللہ کی تسبیح ہاتھ میں لی اور صبح سے پڑھنا شروع کر دیا۔ شروع میں دل بوجھل تھا، پریشان تھا، نا امیدی تھی، نا یقینی تھی، دل نہیں مانتا تھا کہ قرض بھی ادا ہو جائے گا اور حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن جب پڑھنا شروع کرا اور دن گزرتے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا وسیلہ بنایا کہ قرض بھی ادا ہو گیا اور اس کو اچھا کام بھی مل گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ اس کا ایک بہت پرانا دوست اس کو ملا اور اس نے کہا کہ میں تمہارا سارا قرض ادا کروں گا اور تمہارے تم میرے کاروبار میں میرے پارٹنر بن جاؤ، میری ہیلپ کرو، تمہارا سب قرض ادا ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو۔
اللہ تعالیٰ نے ایسا فرشتہ بھیجا استغفار کی برکت سے، ایسا وسیلہ بنا دیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کچھ ہی دن بیتے ہیں اور استغفار جو ہے، استغفار کی اتنی فضیلت ہے، استغفار سے اتنے بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں، میں تو حیران رہ گیا۔ لیکن جب میرا قرض ادا ہو گیا تو میں نے سوچا کہ میں استغفار جو ہے مزید اور پڑھوں گا اور اس کو بڑھاؤں گا۔ جب میں استغفار اور محبت سے پڑھنے لگا تو میرے کام میں اور برکت ہوئی۔ میں جو اپنے دوست کے ساتھ پارٹنر بنا تھا، اس کا کام اور بڑھنے لگا اور میرے حالات بہتر سے بہتر ہونے لگے۔ ہم بہت خوش رہنے لگے، ہماری فیملی جو ہے غربت سے نکل کے ہم امیر ہو گئے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ استغفار جو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، اللہ کا در جو ہم نے کھٹکھٹانا چھوڑ دیا ہے، تو اللہ پاک کے ہمارے ساتھ ایسے معجزے کریں گے، ہم گناہ گار کو اللہ تعالیٰ اتنا نوازیں گے۔ تو میں تو استغفار کبھی زندگی میں نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، یہ عہد کر لیا تھا، اور آج تک میں استغفار پڑھتا ہوں۔ میری زندگی پوری بدل گئی ہے استغفار سے۔ تو دیکھیں، میں ہمیشہ آپ لوگوں سے یہی کہتی ہوں کہ استغفار پڑھنے سے جو ہے نا، اتنی زندگیاں بدلی ہیں کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے۔ استغفار پڑھنے سے ایسے مسئلے حل ہوئے نا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ استغفار کی برکت سے ہم یہ سب جو ہے ان سب پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں۔ تو آج بھی جو لوگ استغفار نہیں پڑھتے نا، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، پہلے تو نماز پڑھیں اور پھر اس کے بعد استغفار پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ ایک کاؤنٹر لے لیں، اس کے اوپر آپ کو جو ہے گنتی کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی، کیونکہ آپ جب کاؤنٹر لے لیں گے تو آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ آپ نے کتنی بار استغفار پڑھا۔ آپ کوشش کریں کہ آپ 7,000 بار استغفار پڑھیں، لیکن جو لوگ نہیں پڑھ سکتے، جو لوگ بہت مجبور ہیں، جو بہت زیادہ جن کے اوپر لوڈ ہے کام کا، یا بیمار ہیں، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہے ہیں نا، وہ تو سب جانتے ہیں۔ تو بس آپ لوگ جو ہے لاتعداد استغفار پڑھیں، لیکن استغفار شروع کرنے سے پہلے جو ہے نا، آپ نے درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ یہ آپ کی محبت ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ آپ کتنی بار پڑھتے ہیں۔ آپ 7,000 بار میں جو ہے آپ 7 بار درود ابراہیم پڑھیں۔ آپ جو ہے 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ لوگ 10 بار 15 بار اول آخر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ آپ جتنی بار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن شروع آپ درود ابراہیمی سے کریں گے، اس کے بعد آپ استغفار پڑھیں گے، پھر جب آپ کا کمپلیٹ جو ہے استغفار ہو جائے، پھر آپ درود ابراہیمی پڑھ کے اس کو لاک کر دیں گے۔ بس میرا یہ جو ہے میسیج ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ ضرور استغفار پڑھیں، اور مجھے جن کی زندگیاں بدلی ہیں نا، جن کی زندگیاں معجزے ہوئے ہیں، مجھے کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ ہر پریشانی کا حل استغفار میں چھپا ہے، تو آپ لوگ ضرور پڑھیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ میری کوشش ہوگی میں آپ لوگ کے نئے بلاگ لے کر آؤں۔ کامنٹ ضرور کر دیے گا میری موٹیویشن کے لیے، تاکہ میں مزید اور اچھے بلاگ بنا سکوں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔